معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بہت ہی مختصر پروگرام ہوگا، جو چار ضروری اہم باتیں جو میرے اور آپ کے فائدے کی ہیں اس پر بات ہوئی۔ یہ بچوں کو بھیجو پیچھے۔ نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی عمل کریں گے، آپ بھی عمل کریں گے۔ یہ دنیا ہے، نہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ دنیا میں رہنے والے ہمیشہ رہیں گے۔ صاف صاف بات ہے، ایک ہے خالق اور ایک ہے مخلوق اور مخلوقات۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، مخلوق اور مخلوقات کہتے ہیں خالق جس کو پیدا کیا اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ اس کائنات کے جو خالق ہے وہ باقی ہے، مخلوق اور مخلوقات جتنے ہیں وہ سب کے سب فانی ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں، ریالی نہیں ہے۔ فانی کسے بولتے ہیں اور باقی کسے بولتے ہیں؟ بڑی اچھی تفسیر ہے، علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں۔ عام طور پر تھوڑا بہت جاننے والے لوگ باقی کسے بولتے ہیں بھائی بول کر پوچھے تو انہوں سوال ہی کا ترجمہ سوال کے انداز سے، جواب کے انداز سے کرتے ہیں۔ جو باقی رہتا انہیں باقی، جو ختم ہوتا انہیں فانی۔ لیکن تفسیر میں یہ بات نہیں ہے۔ باقی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ فانی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے جسے پیدا کیا اور اس کے اندر فنا ہونے کی طبیعت ہے، اسے خالی کہتے ہیں۔ دنیا ہمیشہ سے تھی، ارے بولو بھائی، وہ نماز کر رہے ہیں، آنے دینا کو وہاں سے، آنے دینا۔ ادھر والے کرسیاں لے کر ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، رستہ بند کر ڈالو۔ جی بس، دنیا ہمیشہ سے تھی نہیں، دنیا ہمیشہ رہے گی جب دنیا ہمیشہ سے نہیں، دنیا کی چیز بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور اپنی مصلحت سے دنیا کو بنایا۔ ہمیں اللہ کو سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تو دنیا کہیں کو بنایا۔ اور یہ بھی ہمارے ایمان میں داخل ہے، اللہ خامخواہ بنایا، بیکار بنایا، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے، بولنا تو دور کی بات۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بنایا وہ بیکار نہیں بنایا۔ یہ پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہم کو تقریباً نظر آ رہی ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہیں،
ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں اب تک کس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جن کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ 1% بھی نہیں ہے، جن کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ 99.9% ہے۔ اور ہم نے ضروری بھی نہیں کہ جتنی چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں سب کے فائدے ہم کو سمجھ میں آئے۔ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، آج کے حالات کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ مقدمہ باندھ رہا ہوں، بیکار بھی اللہ تعالیٰ بنا نہیں، ابھی اللہ کی ذات بڑوں کا بڑا، اللہ اکبر۔ اذان ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ بھی اذان دیتے نہیں دیتے؟ اذان سنتے نہیں سنتے؟ یہ ضرور سنتے ہیں اللہ اکبر۔ اتنے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھیے اللہ اللہ کا نام ہے، اکبر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب تھی پوچھے، ہم نہ خالی ہمارے نام اور اس کا ترجمہ پوچھنا، اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کوئی سوال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اکبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اپنے گرامر اور مدرسے کی زبان میں الگ ترجمہ ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے بہترین ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اکبر اسے کہتے ہیں، اکبر اس ذات کو کہتے ہیں جس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ اکبر اسے کہتے ہیں سب سے بڑا، بڑا نہیں، سب سے بڑا ایک ترجمہ، اس کے اندر ایک ترجمہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ ارے آیا نہیں آیا منڈی تھی بیالا رے بابا، بہت ٹینشن میں ہی تم لگا، تم نہ دیکھے تو مجھے ٹینشن آ رہا ہے۔ ہر معنی لفظ کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک پازیٹیو معنی، ایک نیگیٹیو معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ پازیٹیو معنی۔ ایک اندر نیگیٹیو معنی ہے، اللہ دو نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ اور ایک معنی ہے سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کے واسطے بولتے سو جتنا جذبہ تمہیں باہر کے جلسوں میں دکھاتے اس کا 50% بھی اگر مسجد کے اندر کے حلقوں میں دکھاتے کبھی کی امت سے جہالت ختم ہو جاتی۔ صحیح بول رہا ہوں مولانا؟ پتا نہیں کہ مجھے آپ کو بولا تو تمہیں غصہ کرو نہ کرو، تم کو میں کھل کر بات کر سکتا ہوں۔ قوم کو باہر کے جلسوں سے بڑا مزہ ملتا ہے، اندر کی مجلسوں سے مزہ نہیں ملتا۔ مسجدوں میں بیٹھو، تفسیری حلقوں میں بیٹھو،
قرآن سمجھو ایمان بن جائے گا. قرآن سمجھو حالات کا علاج نکلے گا. قرآن سمجھو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. قرآن دوا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے. اکبر سے بات آ گئی. اکبر کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات جو بہت بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، انتہا ہے. اور اتنی بڑی ذات دنیا کے اندر کوئی کام بیکار کرے گی؟ ہم میں سے کوئی بڑا بن جاتا ہے، انہیں کوئی کام کرتا ہے، اس کے چھوٹے سب مل کر ارے اتنے بڑے آدمی ایسا کام کرتے ہیں کیا بھائی؟ بولتے نہیں بولتے. تو یہ پوری کائنات کہتی ہے کہ اتنی بڑی ذات، یہ پوری کائنات جو بنایا ہے وہ بیکار نہیں بنایا ہے. ہو سکتا کہ جنت میں راز معلوم ہو یا نہ ہو، کوئی بات نہیں. ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں. بڑوں کو بڑوں کے کام پر سوال کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے. ایک نوکر ہے دکان کے اندر، یجمان جو بولتا وہ کرنا نوکر کا فرض ہے. یجمان کو سوال نہیں کرنا، یجمان تمہیں یہ کئی کو کر رہی، یہ کئی کو منگا رہی، یہاں سے کئی کو منگا رہی، وہاں کئی کو دے رہے. جیسے ایک دکان کے نوکر کو اپنے یجمان کے کام پر سوال کرنے کا حق نہیں ہے، کسی مخلوق کو خالق کے کام پر سوال کرنے کا حق نہیں ہے. بنایا ہو اور کب بنایا وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. آج کل آ جاتا ہے اخبارات میں اتنے ہزار سال پہلے، اتنے ہزار 5 سال پہلے ان کے دادا زندہ تھے کیا؟ اور ہمیں تو مولوی صاحب کے باتوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا سائنسدانوں کے باتوں پر بھروسہ کرتے. میں کئی مرتبہ بول جاؤں، شاید آپ کے ہاں بھی بولا رہوں گا، کوسی بھی ہڈی مل گئی. ہڈی کا تو سمجھتے ہی، جس کا سوپ بنا کو صبح صبح پیتے نہیں پیتے نہیں پیتے. مولانا آج ہی گوشت کی دکان میں کھڑا تھا، ایک نیا سوال سنیا. آج جمعہ نہ بھائی، گوشت نہیں لیا تو ہوتا کیا حضرت؟ بریانی کھانا، گوشت کھانا، آج جمعہ، تب بیچ سکون صورت بتا رہی زبردست کھا کوئی. کھاؤ، اللہ کی نعمت کھانا ہے، اللہ تعالیٰ دیا ہے تو بخالت مت کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے ترجمے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے مالی اعتبار سے تو اچھا پہنو شریعت کے دائرے میں، اچھا کھاؤ شریعت کے دائرے میں، اچھی جگہ رہو شریعت کے دائرے میں. اچھا کھانے کا مقصد نہیں کہ شریعت سے باہر چلے جاؤ، اچھا پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت سے باہر چلے جاؤ. دیکھو مولانا کتنا اچھا پہنے ہی، کتنا اچھا پہنے ہی، کتنا اچھا پہنے ہی، ہر ایک ولیمے کا 900 نظر آیا. اور میں بھی الحمدللہ کم نہیں ہوں، میں کہیں کو الگ ہو جاؤں کیا مولانا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک نیا ڈریس پہنتے تھے. آج کو ستوی مولوی صاحب روزانہ ایک نیا ڈریس پہنے، محلے کو پیٹ میں درد، بعد میں صدر صاحب کو پیٹ میں درد پہلے. کون تمہیں صدر آ رہا ہے تو گرم ہونے کو میں تم نہ نہیں بول جا، میں عراق کے صدر ہوں بلے. بات پہ بات آتی ہے، میں بہت کم بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. حالات ہمارے ملک کے بہت نازک ہیں، ہم کو ہمارے ملک کے لیے بہت دعا کرنا ہے.
اسی کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے بیٹھا. میرا رب دے رہا ہے باتیں, جہاں دے دے تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. میرے پیارو, ہر ایک کی دل کی تمنا یہ ہونی چاہیے ہماری مسجد کا امام ہمارے محلے کے MLA سے بھی زیادہ شان و شوکت والا ہے. کون کون ایسی نیت کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. میں بھی ٹمکر کا امام بن جاتا ہوں. کیا قری صاحب؟ ہمارے محلے کا امام ہمارے علاقے کا سب سے بہترین انسان ہو, جس کی سواری اچھی ہو, جس کا گھر اچھا ہو, جس کا لباس اچھا ہو, اسے کوئی ٹینشن نہ ہو اور دنیاوی ضرورتوں میں وہ پریشان نہ ہو. اس کی ضرورتیں اتنی پوری کی جائے, اتنی پوری کی جائے, جب وہ نماز پڑھائے تو اس کے خشوع کا اثر پوری مسجد پر پڑے. ذرا بچے پیچھے ہی دیکھو, ان کو بارڈر میں کھڑا نہ. میرے حال سنو بچے ان کو کیا معلوم, ویسے شرارت ہمیں بھی اپنے بچپن میں کرے سچ, لیکن ذرا کنٹرول میں تھے. یہ بچے انکنٹرول ہو گئے. بعض بچے تو ایسے ہی, میں ان کو نہیں بول رہا رے بابا, میں کہاں اٹکوں گا کہ سب جنے انتظار میں ہی اندر باہر کرنا, لیکن میرے منہ کو بریک بھی نہیں. بعض بچے تو ایسی شرارت کر رہے ہیں. آپ کا عنوان بھی وہی تھا, آتے آتے سنا, بہت اچھا عنوان تھا, آپ ہی کا بیان ہوتا تو بہت اچھا تھا. بعض بچے تو ایسے ہی جننے کا جندل کو ماں باپ پریشان ہوئے. کیا مولانا نہیں, مولانا بھی بول رہی بالکل صحیح بات ہے. محبتوں سے تو جنے, لیکن اندر باہر ایسی شرارت کر رہی, ایسی شرارت کر رہی. بابا اماں کو کوستا, اماں بابا کو کوستا. اشارہ سمجھے میرا؟ انہیں بولتی تمہارے سے چھوا, انہیں بولتا تمہارے سے چھوا, حالانکہ دونوں یہ نہیں سمجھ کہ دونوں سے ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کر رہا تھا, توجہ کے ساتھ سنیں میرے پیاروں, سننے کی ضرورت ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہے, بدلنے کی ضرورت ہے. آج اس زمین کے اندر نہیں, پورے روئے زمین کے اندر جو حالات بگڑے ہیں, اللہ کہتا ہے یہ صرف اس ملک کے لیے, اس ملک کے لیے, یہاں کے لیے, وہاں کے لیے نہیں, پورے روئے زمین کے جو حالات بگڑے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں ذمہ دار نہیں, حالات کے بگاڑ کا تم ذمہ دار. غلط کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالی اگر دیا ہے, بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے سمجھ میں یاد ہے نہیں آپ کو, تو اچھا کھاؤ, الحمدللہ, کھاؤ بھی, کھلاؤ بھی, پیو بھی, پلاؤ بھی. وہ نہیں حضرت توجہ چاہتا ہوں, کھاؤ کھلاؤ مطلق بول سکتے, پیو پلاؤ مطلق نہیں بول سکتے. مقید کرنا اسے, مطلق اور مقید بحث آئی نہیں ہمارے مدرسے میں. کھاؤ کھلاؤ مطلق جنرل بول سکتے ہیں, پیو پلاؤ جنرل نہیں بول سکتے. کوئی نہ کوئی چیز لگا کر بولنا, پانی پیو پانی پلاؤ, دودھ پیو دودھ پلاؤ, شربت پیو شربت پلاؤ, اور بھی مشروبات پیو اور پلاؤ. اگر جنرل بولے, مطلق بولے, پیو اور پلاؤ, ہمارے جملے کو فتویٰ سمجھیں گے لوگ شراب کے حق میں. شریعت کے دائرے میں اچھا پہنو, اچھا کھاؤ. آج گوشت کے دکان کو گیا, ایک ضرورت تھی, چھوٹے کے گوشت کے دکان کو گیا. میں تو بڑا نہ بڑے کا کھاتا سا. کیا مانا نا, بڑے لوگ بڑی گاڑی استعمال کرتے, بڑے لوگ بڑا گھر استعمال کرتے, بڑے لوگ
بڑی تجارت کرتے، بڑے لوگ بڑی بڑی بات کرتے، لیکن عجیب فلسفہ ہے، ہر کام گاڑی بنگلہ باتاں بڑے، کھاتا چھوٹے کا۔ چھوٹے لوگ بڑے کا کھاتے، میں تو بڑے کا کھاتا ہوں، سو الحمدللہ، بڑا مزہ بڑے کا۔ کیا بولا نا؟ ایک مسئلہ تھا، ایک ضرورت تھی، میں چھوٹے کے گوشت کے دکان کو گیا تو صاحب کاٹ کر ٹکڑے کر رہے تھے، اور ایک آدمی آیا، آ کر بھئی ایک آدھا کلو ہڈیاں دیو گیا۔ تب بھی مجھے معلوم ہوا سو ہڈیاں بھی خریدے جاتے ہیں، ابھی پرانے ہڈیاں کا تو الگ بات، ویسٹ ہڈیاں کا تو الگ بات، انہیں تازہ ہڈیاں پوچھ رہا ہے، صبح صبح فجر کے بعد کا وقت ہے۔ اب انہیں لیے تک میں ذرہ روک لیا، ذرا میرا زیادہ تھا کہ بولا پہلے ان کو دے ڈال، ابھی بعد میں نہیں حضرت تمہیں لے، نہیں بھی پہلے ان کو دیو گی۔ اب ان کو ذرا انہیں کوٹا کو توڑ کو ٹاکی کر کو دے ڈال، کو سے بھیجے کے بعد میں پوچھا گوشت لینے آتی، کلیجی لینے آتی، سرے لینے آتی، پائے لینے آتی، یہ گھوگو ہڈیاں لینے آیا؟ غریب کیا ہے؟ ارے غریب نہیں حضرت، روز آتا سوئی نے، کئی کو بھی نہیں حضرت، ہڈیاں کا سوپ پیتا سوئی۔ سبحان اللہ، مسلمانہ ہڈیاں بھی نہیں چھوڑ رہی، سبحان اللہ۔ گوشت تو گوشت، پارٹس آف بکرا تو دور کی بات، ہڈیاں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو کسی کو راستے میں ہڈی مل جاتی ہے۔ اللہ دنیا کئی کو بنایا اور کب سے بنایا، یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ دنیا کئی کو بنایا اور کب سے بنایا، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ دنیا کی سائنس کچھ کہتی ہے، کہنے دیجئے ان کو، وہ ان کی تسلی ہے۔ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ سال پہلے، 20 لاکھ سال پہلے، 25 لاکھ سال پہلے، 2 کروڑ سال پہلے چھوٹی سی ہڈی پکڑ لے کر ریسرچ کر کر نتیجے 2 لاکھ 3 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کے نکالتے ہیں۔ 2 باتیں، یہ ہمارا آستہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، موضوع ہے تو عرض کر رہا ہوں، 2 باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ دنیا کیوں بنایا، یہ کائنات کیوں بنایا، اس کا راز اللہ کے پاس ہے، اور اس کی ابتدا کب کیا، یہ راز اللہ کے پاس ہے۔ اس کے پیچھے زیادہ پڑھنا بھی نہیں، تمہیں جا کر مولوی صاحب کو ستانا بھی نہیں۔ حضرت صحیح صحیح بولو، حضرت اللہ دنیا کب بنایا، ڈیٹ آف اینڈ ڈے بولو، نہیں ہمیں بھی معلوم نہیں رہتا وہاں، لیکن بنایا۔ لیکن اصل دنیا نہیں ہے، یہ پوائنٹ سنو، اصل دنیا نہیں ہے، ایک سفر ہے ہمارا۔ دنیا جب سے بنی تب سے بھی ہم نہیں، اور دنیا جب تک رہے گی تب تک بھی ہم نہیں، یہ ذہن میں رکھ لو۔ دنیا جب سے بنی تب سے بھی ہم نہیں، دنیا جب تک رہے گی تب تک بھی ہم نہیں ہیں۔ بلکہ امام غزالی نے ایک فلسفہ پیش کیا ہے، دنیا کی ابتدا کی نظر نہ ڈالو، دنیا کی انتہا بھی نظر نہ ڈالو، تمہاری ولادت پر نظر ڈالو، تمہاری موت پر نظر ڈالو، تمہاری جتنی زندگی ہے اتنی ہی تمہارے حق میں دنیا ہے۔ تمہاری جتنی زندگی ہے اتنی ہی تمہارے حق میں دنیا ہے۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی دنیا کیا تم کو نہیں معلوم، تمہارے مرنے کے بعد بھی دنیا کیا تم کو نہیں معلوم ہے۔ تمہاری زندگی ہی تمہاری دنیا ہے، اور یہ مختصر سی زندگی، یہ مختصر سی دنیا کے اندر خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں۔ بلکہ ان علماء سے پوچھ کر دیکھو، مکمل راحت کی جگہ جنت، مکمل مصیبت کی جگہ جہنم، راحت اور مصیبت دونوں کے مرکز کا نام ہے دنیا۔ جنت میں مصیبت نہیں، جہنم میں راحت نہیں، جنت میں موت نہیں، بیماری نہیں، ٹینشن نہیں، سکون ہی سکون،
پوری جنت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کھولیا نہیں، بلکہ مزہ دینے کے لیے کچھ بولیا، کیونکہ قرآن پڑھنے والوں کو سب نظر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو بھی چھپا کر رکھا ہے اور فرماتا ہے عمل کر آ کر دیکھ۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا کذابا۔ پوری جنت کا خاکہ ہے۔ آخری آیت جو پڑھا نہیں وہ انتہائی سکون پر دلالت کرتی ہے۔ آیت جنت میں کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہوگا، اتنا سکون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہ بیکار بات سنیں گے نہ جھوٹی بات سنیں گے، وہ جگہ کا نام ہے جنت۔ اب یہ دنیا میں بابا خالی بمڑیاں ٹنکور میں نہیں رہیں گے، نہیں خالی بمڑیاں، دکانوں میں بیکار کی آوازیں، چوراہوں میں بیکار کی آوازیں، گھروں کا کیا کہنا۔ ایک زمانہ مسجد کے بعد اگر اللہ کے بندے کو سکون اگر کسی جگہ میں ملتا تھا، اس جگہ کا نام گھر تھا۔ اسی لیے پیارے آقا نے کیا فرمایا، اپنے گھر کو لازم پکڑ، نماز کو جا واپس آ جا، ضرورت پر بازار کو جا، لاہور پڑھتے ہوئے واپس آ جا۔ تیرے لیے سکون کی جگہ گھر ہے، تیرے لیے عبادت کی جگہ مسجد ہے۔ گھر کو لازم پکڑ، وقت ملتا ہے تو گھر کے اندر گزار۔ اللہ رسول بڑی ذاتیں ہیں، اس کے بعد دنیا کے اندر تجھے کوئی مقدس رشتے ملیں گے تو تیرے گھر کے اندر تجھے ملیں گے۔ تیری ماں ہے گھر کے اندر، جا گھر۔ تیرا باپ ہے گھر کے اندر، جا گھر۔ تیری محنتوں کا اظہار ہے گھر کے اندر، جا۔ اور بھی آگے بولوں کہ نکو، ارے بولو رے با، بیوی ہے گھر کے اندر، جا۔ ماں چٹک کروں سو، اماں ہے جا بولے برابر، بابا ہے جا بولے برابر، محنت کا اظہار ہے جا بولے برابر، بیوی ہے جا بولے دیکھو یا چٹک رو سو۔ بہت سارے لوگ گھروں سے باہر اس لیے رہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ٹینشن ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، تم بھی دیکھ رہی ہیں اسکرین میں اور تم بھی سن رہی ہیں۔ تم گھر کے اندر رہنے والی، مرد گھر کے باہر رہنے والا، باہر کا نظام وہ سنبھالتا ہے، گھر کا نظام چلتا ہے۔ پوائنٹ نوٹ کرو، مرد گھر کے باہر کا نظام سنبھالتا ہے تو گھر کے اندر کا نظام چلتا ہے۔ تو تیرے گھر کے مرد کے سکون کا سبب بن گھر کے اندر۔ تیرا گھر کے اندر، تیرے گھر کا مرد باہر سے اگر گھر کو آتا ہے، خوشی خوشی استقبال کر، مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کر، مقدمے میں اس کی پوری خدمت کر اور محبتوں کا اظہار کر، پیار کا اظہار کر، عشق کا اظہار کر۔ بعد میں جو تیری ضرورتیں ہیں اسے بیان کر۔ ایسے گھر جنت کے نمونے ہوتے ہیں۔ آتے سو آتے کانجی تھے تو خٹکھٹی انہیں رکھل تھا گھڑا۔ سکون، مصیبت، سکون و مصیبت کس پر بات کر رہا ہوں؟ میرے اشارات کو سمجھو میرے پیاروں، میں بہت حالات کو سامنے رکھ کر گہری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ یہ علماء کرام سمجھتے ہیں، یہ تمام علماء کرام سمجھتے ہیں اس حدیث کے سبق کو، اور آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔
غرض وہ بات مکمل کر دیتا ہوں، میری ماں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، تم اپنے گھر کے مردوں کا پورا سکون کا خیال کریں۔ وہ جب گھر سے باہر سے جب گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کا استقبال کرے۔ ایک زمانہ جو ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کی عمر کے، دادا کی عمر کے، نانا کی عمر کے، چاچا کی عمر کے اور ماما کی عمر کے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سب میری بات کو تسلیم کریں گے اور تائید کریں گے۔ ایک زمانے میں شادی کرتے وقت بچیوں کو یہ سبق پڑھا کر بھیجتے تھے، اور ایک زمانے میں گھر کے اندر کی عورتیں، شوہر آتا تو خوشی خوشی ان کا استقبال کرتے۔ کیوں؟ مرد کو اللہ کے گھر کے بعد اس روئے زمین میں اگر کہیں سکون ملتا ہے تو اس جگہ کا نام ہے گھر۔ اسی لیے آپ کو کہتے بھی ہیں، بیانات میں، ممبروں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، جلدی جلدی گھر کو چلے جاؤ۔ آج ایک دن جلدی گھر کو چلے جاؤ بولے تو تمہیں چھوڑو بولو نہ کو۔ حالات بہت خراب ہے۔ عشاء کی نماز پڑھو، 9 بجے دکان بند کرتا ہوں، بند کر دل کو، اللہ بول کر گھر کو چل جاؤ۔ دکانوں میں، ہوٹلوں میں، چوراہوں میں وقت گزارنے کے بجائے گھروں میں وقت گزارو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کون کون عمل کریں گے ہاتھ اٹھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ لیکن گھروں کا ماحول بھی ویسا رہنا نہ، یہ جیسے مصیبت اٹکتی سو۔ ایک لطیفہ بولوں، میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ کہاں گئے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر پوچھا کرتے دونوں کے چہرے بھی اچھے اچھے ہی، حساس ہی، بساس ہی، صحت مند ہی، کون بھی بیماری دکھ رہا نہیں کی ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی بیمار کون ہے معلوم ہو جاتا، تو ڈاکٹر سمجھ جاتا انہیں جانے کا وقت قریب ہے اور مجھے کھینچنے کا وقت بھی اچھا ہے۔ ڈاکٹر کو بھی رہے تو گرم ہونے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات گہری ہوتی جا رہی ہے۔ مردوں کا سودا اگر کہیں ہوتا ہے، ان جگہوں کا نام ہے اسپتال۔ ابھی سے عمل شروع کرو، اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے صحت و عافیت کی، نبی خوش ہو کر آمین کہتے تھے، اور نبی نے ہمیشہ اپنی امت کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والعافیہ۔ میں آج کل تو ہر جگہ کہہ رہا ہوں، حالات کو سامنے رکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو ضروری جو چیزیں ہی وہ منگو۔ عورتاں، ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، تمہیں بھی جو ضروری چیزیں ہی پہلے وہ منگو۔ نہیں، ہمیں منگے تو خالی 2 کروڑ 3 کروڑ، گھر، گاڑی، بنگلہ، زیور، نکلس، کان کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، کفن کے، دفن کے، یہ پوچھ رہی۔ ابھی عشاء پڑھے نہیں نا؟ عشاء کی نماز ہی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں امن و امان کی بھیک مانگو۔ ملک میں امن نہ ہو تو پھر ہم کو سکون کہاں سے ملے گا؟ ملک میں امن نہ ہو ہم کو نیند کیسے آئے گی؟ جنگوں سے نتیجے نہیں نکلتے، دعاؤں سے نتیجے نکلتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو بولنے کا تمہیں بولی، تمہیں نہیں بولے تو دوسرے کا بابا بولیں گے۔ کتنا اچھا جملہ بولیا ہوں۔ جنگوں سے نتیجے نہیں نکلتے، دعاؤں سے نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلے دعا کرو، دعا
وہ کون سی رات بتاؤ؟ صبح کو جنگ تھی اور رات پیغمبر سوئے ہو، قسم اللہ کی سیرت میں نہیں ملے گا۔ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، تبوک ہو، فتح مکہ ہو، صبح کو سفر یا صبح کو جنگ، پوری رات پیارے آقا دعا میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر، قسم اللہ کی میرا ایمان ہے بہت باریک اور بڑا گہرا، محبت اور حقیقت سے آراستہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ پوری رات تو دور کی بات، اگر ایک منٹ بھی دعا نہ کرتے تب بھی میرا نبی، نتیجہ میرے نبی ہی کا ہوتا تھا، لیکن راتوں میں دعا کر کے میرا نبی امت کو سبق دیا، جنگوں کے نتیجے بعد میں نکلتے ہیں، دعاؤں کے نتیجے پہلے نکلتے ہیں۔ ہمیں جیتنا، انہوں ہارنا، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ عالم میں امن کا ہے۔ ساری دنیا سلامت رہے قیامت تک، دعا کرو ابھی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدقات کرو روزانہ 1 روپیہ بس، رہا تو 1 روپیہ کرو، ہے کیا کہیں 9 روپے کا نہیں ہے؟ نہیں، اس کا بھی انتقال ہوگا، جیسے 2000 کا انتقال ہوا۔ اب تو نہیں چھنی مولوی صاحب، ایک کہیں ہے کیا؟ میں تو دیکھ کر ایک زمانہ ہوگا کبھی دیدار کراؤ، لیتے نہیں لیتے۔ 1 روپے کی بات کر رہی، 10 روپے نہیں لے رہی فقیرہ، اب تو 1 روپے نہیں لے رہی بول کر بول رہی حافظ صاحب ہمیں کوئی فقیر سوال کرتا ہے 10 روپے دیے تو الٹا گور کو دیکھو، انہیں بھی اپنے سوال پر شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں کئی سے آدمی کے پاس پوچھا نا، غریب امیر کے پاس پوچھتا ہے، فقیر امیر کے پاس پوچھتا ہے۔ آج میرے سے غلطی ہوئی، میں میرے سے بڑے غریب کے بعد پوچھا ہوں، اب وہ 10 روپے میں اپنے طرف سے 10 روپے ڈال کو انہیں بولتا میرے طرف سے تو 4 بسکٹ کھا لے۔ 10 روپے کا کوئن تو نوٹ تو غریب کیا لینا، ہمارا اپنا بچہ نہیں لے رہا ہے آج۔ ابو پیسہ دے، ابو بچہ پوچھتا نہیں، تم گھر میں نہیں پوچھتے، بعض گھرا میں ہے نا بچوں کو دیتے نہیں پیسے۔ تھانوی بہت اچھی بات بتائی، بچوں کو وقتاً فوقتاً پیسے بھی دینا۔ اس زمانے میں جو کرنسی تھی، جیسی کرنسی تھی، 1 آنا 2 آنا 4 آنے 8 آنے، کب تبھی سنے کیا بیٹے تم لگا تمہیں نیا ماڈل تمہیں جیسے سام کا موبائل کا ماڈل آتے جیسے تمہیں نئے ماڈل ہمیں ذرہ بیچ کے ماڈل ہمیں پرانے ماڈل ابھی بھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ 1 آنا 2 آنا معلوم نہیں کہ حاجی صاحب آپ کو 1 آنا 2 آنا کیا برکت تھی معلوم؟ ہم نہ 4 آنے معلوم، 10 پیسے معلوم، 20 پیسے معلوم۔ صبح کو اسکول کو گئے تو ہم نہ 20 پیسے دیتے تھے، اسکول سے آنے کے بعد کھانا گینا کھا لے کو پھر مکتب کو جاتے وقت 20 پیسے دیتے تھے اتر۔ اور عید کی عیدی ہم نہ 1 روپیہ نہیں تو 2 روپے دیتے تھے، وہ 2 روپے ہمیں رکھ لے کو 8 دن خرچہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چاکلیٹاں پر چاکلیٹاں، ٹافیاں پر ٹافیاں، پیپرمنٹا پر پیپرمنٹا، وہ 2 روپے کی حفاظت ہمیں اتنا کرتے جتنا امبانی اپنی دولت کی نہیں کر رہا ہے۔ برابر بول رہے ہو حضرت؟ مبالغہ نہیں، تم نہ خوش کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا فٹنگ بھی نہیں، جو ہے سو باتاں بولنے کے واسطے ہمارے پاس ایک لمبا انبار ہے، نئی سو باتاں جوڑ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 روپے میں وہ برکت تھی، زبردست برکت تھی۔ آج کہاں ہے پیسوں کی برکت؟ چلے گی تنخواہ لے کو 12 دن نہیں ہوتے، 15ویں دن حضرت ایک 5000 دے، 30 فروری کو دیتوں گا۔ اس کا مطلب کیا؟ 30 آتا نہیں، میں دیتا نہیں، چلا نہیں چل رہا ہے۔
بہت برکت کا زمانہ تھا پہلے، آج کثرت کا زمانہ ہے۔ آج سے 25-50 سال پہلے برکت کا زمانہ تھا، اب جو ہے برکت کا زمانہ نہیں، کثرت کا زمانہ ہے۔ کثرت سے فائدہ نہیں، برکت سے فائدہ ہے۔ کثرت سے فائدہ نہیں، برکت میں فائدہ ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں معلوم؟ پیسے کم ہو، ضرورتیں پوری ہو جاؤ۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ لطیفہ بھی ذہن میں رکھو۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حاجیاں حج کو جا رہے ہیں نا، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ان کا ایک مرید تھا، حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضرت اللہ کے فضل سے اس سال میں حج کو جا رہا ہوں۔ ذرا سادہ سیدھا تھا، پیسہ کی بھی ضرورت تھی، امید بھی تھی کہ حضرت کچھ تحفتاً پیسے بھی دیں گے۔ حضرت کہتی آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں آپ کو، جب اس نے آ کر حج کے سفر کا اظہار کیا، حضرت اسے ڈھیر ساری دعائیں دیے اور بے شمار نصیحتیں کی، اور نکلتے وقت اس کی نگاہوں کو پڑھ کر اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر، جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالے، مرید کو امید ہوئی کہ بہت کچھ دیں گے، لیکن حضرت نکال کر 1 دینار دیے۔ کتنے دیے؟ 1 دینار۔ مرید پریشان، کیا کی سوچ کو آیا، حضرت کیا کیجیے؟ جاؤ میاں، اللہ تعالیٰ تمہارے سفر میں برکت عطا فرمائے، تمہارے سفر کو قبول کیے۔ لے لے کو نکلیا، 1 روپیہ 1 دینار دیے حضرت، اس سے کیا ہوگا؟ 25 سال کا مرید میں لیکن جیسے ہی نکلا سفر کو، ایک قافلہ بن کر نکلتا تھا، قافلے میں معلوم ہو گیا کہ جنید بغدادی کا مرید خاص بھی ہمارے سفر میں ہے، تو پورا قافلہ جڑ گیا مرید کے ساتھ۔ اچھا آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہیں، اللہ اکبر، ہماری قسمت، نور علی نور، جنید بغدادی کا مرید خاص ہمارے سفر میں ہے۔ اب مسائل کا ٹینشن نہیں، اعمال کا ٹینشن نہیں، قدم بہ قدم رہبری ہی رہبری ہوگی۔ اب مرید خاص کی ایسی آؤ بھگت ہوئی، ذرہ اٹھے تو بھی مرید کیا حضرت، بیٹھے تو بھی مرید کیا حضرت، کھانے کا وقت آیا، انہیں لاکھوں کیا کی دے رہا ہے، انہیں لاکھوں کیا کی دے رہا ہے، انہیں لاکھوں کیا کی دے رہا ہے، انہیں لاکھوں کیا کی دے رہا ہے۔ بس حضرت تمہیں کیا بھی کرو نکو، تمہاری خدمت ہمیں کرتے ہیں، بس ہماری تربیت تمہیں کرو۔ اب مکہ پہنچے، مرید کی خدمت ہو رہی ہے، مینا عرفات و مزدلفہ پہنچے، مرید کی خدمت ہو رہی ہے، طواف میں مرید کے ساتھ، صفا مروہ میں مرید کے ساتھ، کھانا 3 وقت بھی نہیں، لوازمات بھی وقتاً فوقتاً، میوجات بھی وقتاً فوقتاً، پھول پھل بھی وقتاً فوقتاً۔ مدینے کا سفر تھا، اب اونٹ لینے کے لیے گئے سفر کے لیے، آپ رکھے حضرت، انتظام ہم کرتے ہیں۔ پھر مدینے میں حاضری ہوتی ہے، مدینے میں بھی برابر خدمت۔ جب نکلنے کا وقت آیا، کھجور لینے کے لیے حضرت مرید ارادہ، ارے تشریف رکھو حضرت، 10 کلو اجوا کھجور، 10 کلو کلمی کھجور، بس کی ابھی ہونا۔ مرید کو ہلنے بھی دے رہی نہیں، مرید کو گلنے بھی دے رہی نہیں، پورا انتظام۔ واپس آئے، آنے کے بعد مرید پورے شکریہ ادا کرے، مرید پورا سامان گھر میں رکھ ڈال کر، بیوی بچہ سے مل لے کر، کھجور زمزم لے کر حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا، آ کر حضرت سے عرض کرنے لگا، حضرت آپ کی دعا، سفر بڑا شاندار تھا حضرت، اللہ قبول کر لے تو نور علی نور حضرت، یہ میرے طرف سے کھجور اور زمزم ہے۔ حضرت بولے بعد میں دینا، پہلے میرا 1 دینار دینا۔ کھجور تو آئے گا ضرور، زمزم آئے گا ضرور، 1 دینار کا ہے بتا، میں تجھے 1 دینار نہیں دیا، برکت کا خزانہ دیا۔ پہلے زمانے میں برکت تھی، یہ زمانے میں کثرت ہے۔
कसरत से कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करो, खाने में बरकत हो, पीने में बरकत हो, घरों में बरकत हो, नस्लों में बरकत हो, फसलों में बरकत हो, अच्छे अमाल में बरकत हो, तिजारत में बरकत हो, मुलाजमत में बरकत हो, तनख्वाह में बरकत हो। हम सिर्फ बरकत की दुआ खाते वक्त पीते वक्त करते हैं, ये उलमा गवाह है, अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में पढ़े हुए हैं। मेरे आका तो मदीने के गिलासों में बरकत की दुआ करते थे, शाम में बरकत की दुआ करते थे, प्लेटों में बरकत की दुआ करते थे, जमीन के जर्रात में बरकत की दुआ करते थे, मदीने की हवा में बरकत की दुआ करते थे। बरकत बहुत बड़ी चीज है। गुजरे हुए जमाने में बरकत थी और इस जमाने में कसरत है, कसरत रखकर भी हम परेशान हैं। जिनके पास कसरत नहीं किल्लत थी वो बहुत खुशी के साथ थे, जिनके पास किल्लत थी लेकिन बरकत थी। 1 रुपए में खुशी खुशी महीना गुजरता था, 2 रुपए में खुशी खुशी गुजरता था, 10 रुपए में पूरी शादी हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपए में शादी हो जाती थी। आज टुमकुर में किसकी तीवी होती? माँ जूते लेता 5,000 के की कहता इन्हें ऊपर चढ़ता सोना जूते हजरत 5,000 के जूते। टई कहते टई, मालूम कितनी कीमत उसकी? अरे टई मालूम, एक तो डालना जायज और ना जायज उलमा से पूछ लो आप। टई हम ना क्या टई असल में ईसाइयों की तारीज है, वो हमारी नहीं, साफ फतावे में लिखा हुआ है। वो टई कहीं को डाल दें, वही उनका तरीका है, उनको करने दीजिए। हमारे लिए क्या टई की जरूरत है? आपको मालूम है दुनिया के अंदर टई की कीमत 2-2 लाख रुपए है। लंबा हो जाएगा उन्वान, 5-10 मिनट में अपनी बात खत्म करूं मैं। हालात नसाजार है, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ करो। जंगों से नतीजे नहीं सिवाय बर्बादी के, जान के नुकसान के, माल के नुकसान के, मुल्कों की ताकत के नुकसान के। जंगों से नतीजे नहीं निकलते, दुआओं से नतीजे निकलते हैं। 1 रुपया सदका करो, आज ही से शुरू करो। अल्लाह मेरे मुल्क में अमन अता फरमा। अल्लाह ताला दिल देखते हैं, नीयतें देखते हैं, ख्यालात देखते हैं, तुम्हारे सदके को नहीं देखते। 1 रुपए में तुम्हारा मुकद्दर भी बदल सकता है, 1 रुपए में हालात बदल सकते हैं। कसम वहदहू ला शरीकी, टुमकुर के मुसलमानों, पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनों, मेरे पास वाक़ियात और दलाइल का अंबार मौजूद है। आज ही से शुरू करो, 1 रुपया सदका दो, या नहीं तो 2 दिन के 1-1 रुपए मिलाकर 2 रुपए सदका दो। अगर नहीं 2 रुपए भी चलते नहीं, ये 10 दिन के 1-1 रुपए मिलाकर 10 रुपए सदका दो। अल्लाह की कसम बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। बात बहुत दूर चले गई। अर्ज कर रहा था घर के अंदर जाओ, पहले रातों को देर तक न पहला जमाना अच्छा था, न अब का जमाना अच्छा है, न आइंदा जमाना अच्छा है। नमाज पढ़ लिए, फिर दुकान को आए, जरूरतें पूरा कर लिए, खामोश चले जाओ। शादियां भी दिन में करो, रात में मत करो। आजकल एक रिवाज बन गया, मगरिब में निकाह, इशा में निकाह। मैं रियासत का नाम नहीं लेता मौलाना, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन व फतीन हैं। बाज रियासतें और शहरें ऐसी हैं रात के 2 बजे निकाह हो रहा, फिर जुलवा का सुबह को 12 बजे है। 2 बजे कारी साहब रात को निकाह। एक इशारा देता हूं, समझो। निकाह का मकसद ही रात है, समझे नहीं समझे? बड़े भोले ही ना रहे बाबा तुम लोग। अगर ये जुमला समझना चाहते हैं तो पर्सनल मिलो, उलमा नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा आपको? निकाह का मकसद ही क्या है? बोलो, मुंह खोलो रे बाबा। रात है, तो फिर रात ही हासिल ना हो तो फिर निकाह का मजा क्या है? समझे नहीं समझे? छोटे छोटे बच्चे गौर कर रही, मुझे गौर से दिखी।
इतनी अच्छी तकरीर करने को था, जुमला जुमला समझ में आने को था, अब अचानक ये कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रही मौलाना। मेरा हुस्ने जन ये बच्चे समझे नहीं बोल को, लेकिन हालात बता रहे हैं हमारे से ज्यादा समझ को ही लो। हम ना ओवरटेक कर डाले। अक्सर कहता मौलाना ये जमाना माँ बाप बच्चों को नोट करते थे, आज के जमाने में बच्चे माँ बाप को नोट कर रहे। एक लतीफा भी बोलता था मैं, स्कूल को जाकर बच्चा आया, अम्मा पूछी बेटे पढ़े, हाँ अम्मी पढ़ा। अच्छा पढ़े, अच्छा पढ़ा अम्मी। बोलो बेटे टीपू सुल्तान कौन है? बच्चा बोला मालूम नहीं नानी। ऐसा खुदा को बोले मालूम नहीं नानी। माँ को गुस्सा आया, पढ़ी पर ध्यान दे रहे। अच्छा अम्मी। जरा वक्त के बाद बच्चा चाया, अम्मी क्या बेटे परवीन आंटी कौन? मालूम नहीं। बच्चा बोला पापा पर ध्यान दे। अब नोट कौन करना था, कौन कर रही? बच्चों की गलतियां एक जमाने में माँ बाप के हाथ में थे। मुझे शर्म आती है ये जुमला कहने के लिए, मुझे हंसाना मकसद नहीं है, हंसाते हंसाते ट्रीटमेंट करना मकसद है। मुझे हंसाना मकसद नहीं है, हंसाते हंसाते इलाज और हालात बताना मकसद है। एक जमाना क्या था, बड़ों के हाथ में बच्चों की गलतियां थी, आज जमाना बदल गया, बच्चों के हाथ में बड़ों की गलतियां थी। डराता मामू को क्या टीवी दिलाई, बोला तो नानी को। बहनों को चढ़ाता, आंटियों को चढ़ाता, 10 रुपए दे। मेरे पास कर दो, ये तो बोल तुम पढ़ो। ऐसे जुमले बच्चों के जुबान से सुनने से पहले मौत क्यों नहीं आई? मैंने एक शेर किसी जमाने में पढ़ा था, याद नहीं, कुछ अल्फाज याद आ रहे हैं। किसी छत पर से गिरो तो कोई बात नहीं, किसी की निगाह से गिरने का काम मत करना। किसी छत पर से गिरो तो कोई बात नहीं, किसी की निगाह से गिरने का काम मत करना। आज हमको फर्स्ट फ्लोर से गिरते हुए डर होता है, सेकेंड फ्लोर से गिरते हुए डर होता है, किसी दरख्त और झाड़ से गिरते हुए डर होता है, लेकिन किसी की निगाह से गिरने का डर हमारे पास नहीं। यहां तक कि क़िबला मुझे माफ फरमाए, बंदों के निगाह से गिरने का डर तो दूर की बात, जिसका कलमा पढ़ते हैं उस रब के निगाह से गिरने का भी डर नहीं। मेरे पास एक किताब है, जिस किताब का नाम अल्लाह से शर्म कीजिए। आपके पास भी वो किताब होगी, उसमें अजीब अजीब वाक़ियात लिखे हैं। बंदा जब कोई गलत काम, गैर शरई काम करता है तो सबसे पहले अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। हालात को जरा साजगार होने दो। तफसील के साथ आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह उलमा भी आएंगे। मैं आपका खादिम हूं, लेकिन रिस्पांस चाहिए मुझे, सुनने और सुनाने का नतीजा चाहिए मुझे। आज वो भी खत्म हो गया। मौलाना क्या बोलते हैं ये सुनने के लिए आ गए। मौलाना अरे क्या समझे हमको, धोनी भी विराट कोहली समझे हैं, कैसा खेलता है आप देखेंगे। अगर इस नियत से आ रहे तो आईपीएल मुबारक हो। मौलाना जो कहेंगे वो सुनकर मैं अमल करूंगा, तो इसलिए हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। अल्लाह की निगाह से गिरने का काम मत करना। रातों को शादियों का निजाम भी बंद करो, दिन में शादियां करो। 11:30 बजे ठीक लिखो नको, लेकिन 11:30 लिखो। नहीं समझे? टुमकुर में रोके नहीं बनते क्या? अरे रे रोके तो बेड की कम्बल से भी ज्यादा कीमत के ही। ये मोटा रोका आजकल बादम पिस्ते भी डाल कोई रोके हुए नहीं वाला ना।
میرے پاس ہے رکھا ہوا لیکن بادم نہیں ہے, اٹھا کے کھا لیا. ہے میرے پاس رکھا, کہاں ہے اکرم, کہاں ہے؟ ارے اوپر تو آئیے آپ, پوچھ کر دیکھیے. میرے پاس عجیب عجیب رکھے رہتی, اتنا بڑا ڈبا لے لگا, میں اسے مٹھائی کا ڈبا سمجھا تو رکھا کرا گھگو. رکے میں بادم کی ضرورت کیا رے با, پستے کی ضرورت کیا؟ زبردست اتنا موٹا ہے مولانا میرے پاس, کب بھی آؤ دکھاتا ہوں. یہ سب ثبوت کے واسطے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں کھانسیا تو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. تو میرا کھانسنا بھی مشکل ہے, اندر والوں کے لیے بھی باہر والوں کے لیے بھی. دعا کرو اللہ میری موت تک میری حفاظت فرمائے. میں کسی اور مقصد کے لیے کام نہیں کرتا, میرے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. اور مقصد کے لیے کام کرتا تو ویگنر میں نہیں آتا, فارچونر میں آتا. فارچونر معلوم؟ ارے معلوم فارچونر, فارچونر میں چڑھ کو بیٹھنا کو بول کو بولے تو کمر کی ہڈی اچھی رہنا. فرسٹ فلور میں بیٹھو جگہ دکھ رہا ہے اس میں. اللہ کو راضی کرنا ہے, میرا اپنا ایک انداز ہے میرے پیاروں. اس انداز سے میں آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں, سمجھ میں آئی بات ہے؟ ٹھیک لکھو نا کو 11:30 بجے لکھو بس اتر, ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آگے پیچھے, لیکن وقت کی حفاظت کرنا بھی وقت کی برکت میں داخل ہے. جلدی 11 بجے کی 12 بجے کی کر لو ہوگا. 12 بجے کرے تو نکاح کبھی بھی کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا, 900 آیا سو دیر, منجے جانا جلدی. ٹھیک 12 بجے کے وقت حضرت پیچھے بیٹھے سو آدمی, نکو حضرت زوال کا وقت ہے. بھائی کیا بولے, نکاح پڑھا رہا ہوں کی نماز پڑھا رہا ہوں؟ کتنا بڑا مفتی ہے دیکھو. نہیں پڑھے سو آدمی فتوا بہت دے رہی حضرت آج کل, پڑھے سو لکھے سو لوگ سب خاموش بیٹھے ہوئے. اور یہ ان پڑھ مردوں سے زیادہ ان پڑھ عورتیں بہت فتوا دیتے. ان کے فتوے سنے تو ہم نہ نہیں سے شوگر آ جاتی. ان کے فتوے سنے, مسائل کبھی بیان نہیں کرنا. سمجھ میں آئی؟ 12 بجے نکاح کرو جائز ہے, صبح کے طلوع آفتاب کے وقت نکاح کرو جائز ہے, رات کو شام کو سورج غروب ہوتے وقت نکاح کرو جائز ہے, لیکن دن میں کرو رات میں نہیں. میں بہت اندر کی باتیں بڑی سادگی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے رب سے میں اندر سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے ایک ایک جملے کو کان کے ذریعے سے سننے والوں کے دل دماغ تک اتار دے. راتوں میں اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر بھی تنہا مت پھرو. کیا وہ ایکٹیوا ملی اور کیا گاڑی کے نام ہے ذرا بولو حضرت. وہ اکثر یہ سب ہے نا ہمارے جیسے لوگوں کے گاڑیاں ہی, نوجوانوں کی گاڑیاں بولو. ہاں KTM ایک, اور ایک R15 اور ایک اپاچی کہتے ہیں نا, ہاں کواسکی ہے. وہ سب گاڑیاں کیسے معلوم, چلانے والا گراؤنڈ فلور میں, پیچھے بیٹھنے والا فرسٹ فلور میں. کوئی بیلنس تک نہیں رہتی اس پہ, اور سیٹ بھی دیکھو اتنی چتی, اٹلی کے اوپر چٹنی کے سگا. کمپنی والا سنیا تو کیس ڈالتا میرے اوپر. اٹلی کے اوپر اتنی چیٹ, اتنی کا تو مثال نہیں بابا, اتنی کیا مولانا. وہی سے گاڑیاں لے لے کو بعض عاشقہ میرے پاس آتے ہیں, بیٹھو حضرت میری گاڑی میں بیٹھو. وہی سے گاڑیاں لے لے کو آ جاتی. چھوڑ بھائی میں دبلا پتلا, میرے واسطے یہ سیٹ برابر ہے. تیرے گاڑی میں کب تبھی موٹا تازہ 80-90 کلو کا بیٹھا تو کیسا بیٹھنا سو. اچھا بیٹھا تو بیٹھ جان دو, کسے پکڑنا نہیں, اوپر پڑ جانا سب شکر کا منہ تھا. کیا ظلم حضرت ہے. بیوی ہے جائز ہے, اس کے علاوہ کون سا رشتہ ہے جو ایسا پڑ سکتا ہے؟
करोड़ों रहमत नाजिल हो मेरे आका पर। मर्द औरत के दरमियान ही शर्म की दीवार कायम नहीं किए, मर्द और मर्द के दरमियान में भी शर्म की दीवार कायम किए। हदीस उठा कर देखो, एक चादर में दो औरतें ना सोए, एक चादर में दो मर्द ना सोए। ये शर्म का पैगाम अगर किसी के दरबार में मिलता है तो उस दरबार आली का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे गाना ले लेकर रात में जवान बच्चियों को बिठा लेकर, बीवी को बिठा लेकर रात को 9 बजे 9:30 बजे के बाद खरिया तो खरिया, गुमसान इलाका तो दूर की बात के शहरों में भी फिरने का माहौल नहीं है। अल्लाह के वास्ते घरों को जाओ, घरा में बैठो, दिन में लेको फिरो, वो भी जरूरत रही तो फिरो। शाम के 6 बजे पार्क को जाको, जोरू को खड़ा लेको, पानी पूरी खड़ा है, एक माहौल है तो अलग बात है। मैं बहुत दूर की बात अर्ज कर रहा हूं, आप उलमा समझते होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आप समझदार, जिनके चेहरे मुझे बहुत समझदार नजर आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं कहां तक आपको लेकर जा रहा हूं। जान बचाना फर्ज, ईमान के बाद, आज जुमे में भी मैंने इन बातों का इजहार किया, ईमान के बाद जान भी बचाओ, इज्जत भी बचाओ, माल भी बचाओ। जान मामूली चीज नहीं, अल्लाह की अता है। इज्जत मामूली चीज नहीं, अल्लाह की अता है। माल मामूली चीज नहीं, अल्लाह की अता है। माल की भी हिफाजत करो, जान की भी हिफाजत करो, ईमान की भी हिफाजत करो। घरों को जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं बहुत अधूरी बात कर रहा हूँ, 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया। घरों को जल्दी जाओ, फिर कभी इंशाअल्लाह हाजिर रहूं तो आपके सामने हमारे मुल्क के लिए अमन व अमान की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला।